ایک مولانا صاحب نے 60 آیت کی کمپائلیشن کی ہے، ایک کمپائلیشن بنا کے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یار یہ 60 قرآن کی قرأت کے اندر غلطیاں ہیں، جس میں زیر زبر پیش کی غلطیاں ہیں جو علی بھائی کر رہے ہیں. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی قرآن پہ تجوید کی گرپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر یہ غلطیاں ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں 6,500 آیات میں سے صرف 60 آیات ان کو ملی ہیں، تو ریشو پروپورشن نکالیں. اچھا، ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے منہ کے اوپر کالک مال دی ہے. پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے بڑا دیوبندی مفتی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے قرآن کی سب سے مشہور آیت سورہ توبہ کی 24 نمبر، اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے. سورہ توبہ کی اس میں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ وجہاد فی سبیل اللہ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جاتا ہے، یہ کہہ دو سب سے. یہ فلسطین والی کانفرنس میں، اور یہ میں تقی عثمانی صاحب پہ ٹانٹ نہیں کر رہا، غلطی لگ سکتی کسی کو بھی، پیچھے سے لقمے دے رہا ہے پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک حصہ ٹھیک پڑھا، وہ لقمے کے بعد وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ ویڈیو ریکارڈ ہے، میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں بنوائی. تو یہ ذرا بتائیں کہ جو بندہ ایک آیت میں 4 غلطیاں کرے وہ زیادہ غلطیاں کر رہا ہے، یا جو 6,500 میں صرف 60 آیات میں کہیں غلطی کر رہا ہے؟ اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی ہوئی ہیں، امام کعبہ سے بھی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، متشابہ بھی لگ جاتا ہے. غلطی تب ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا، آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں دوبارہ اسے غلط پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ تقی عثمانی صاحب کی غلطی اس نے ہائی لائٹ کی، پھر انہوں نے غلط پڑھا، بلکہ وہ الفاظ بھی غلط پڑھ دیے جو پہلے ٹھیک پڑھے ہوئے تھے. تو لیکن پھر بھی یہ تقی عثمانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، شاید آخری عمر میں کوئی اختلاط کا شکار ہو گئے، جو بھی ہے. بل دیوبندی تو گئے بےچارے، ان کا وہ پلانٹ ارتھ کا مفتی اعظم جو ہے نا، وہ تو ایک آیت ہی 4 غلطیاں اس کے اندر کر گئے. تو میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت، تمہارے جو ٹاپ کے 3 بڑے بزرگ ہیں نا، تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے، بریلویوں کے مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے، اپنی مرضی کی کوئی صورت کسی قاری کے پاس پریکٹس کر کے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں، 2 مہینے کا ٹائم، اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھ سے رابطہ کریں. میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، وہی صورت میں بھی تلاوت کروں گا، پھر عوام فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے. ان میں سے کوئی بھی قاری نہیں، میں آپ کو بتاؤں. عربی آنا اور چیز ہے، عربی تو غامدی صاحب کو بھی آتی ہے، قرآن مجہول پڑھتے ہیں، بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں زبر زیر کو غلط پڑھنا غلطی ہے. قاریوں کے نزدیک ہا صحیح نہ نکلا، واد، ذال، وا، ثا، یہ بھی لحن جلی ہے. وہ یہ سارے علماء کرتے ہیں، یہ الفاظ بھی غلط بولتے ہیں. قرآن تو بالکل علماء کو نہیں آتا. عربی پڑھنے سے، زبر زیر صحیح پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. قاریوں کے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے سے قل پڑھ رہے ہیں تو قل کی آواز نکلے. قل قل ان کنتم، اس کو وہ غلط کہہ دیں گے، قاری کہیں گے قل ان کنتم، وہ اخوا بھی ہوگا. میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کر لیں، میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے. کوئی صورت مشکل سے مشکل سلیکٹ کر لیں، یہ لے لیں 1 مہینوں کا ٹائم، مجھے 1 رات کا ٹائم دے دیں، میں وہ تلاوت کر کے، تاکہ آپ یہ کہیں اس نے سیکھی بھی نہیں ہے. تو میں نے قرات میرے بھائی میٹرک میں 1992 میں نے سیکھ لی تھی الحمدللہ. اور مجھے یعنی کوئی بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے اپنا بڑا مانا ہوا ہے نا، وہ قرات عربی لہجے میں کر ہی نہیں سکتے. مجہول قرآن پڑھتے ہیں، احادیث بھی مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون علماء عرب بھی عام گفتگو میں ان کی عربی بھی مجہول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد، یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد، صلی نہیں ہے، صلی ہے. لیکن قرآن کے علاوہ باقی جگہ مجہول عربی چل جاتی ہے، لیکن معروف عربی وہی ہے صلی علی. ہم بھی کئی بار صلی علی پڑھ دیتے ہیں، لیکن قرآن میں آپ نے اس کو معروف ہی پڑھنا ہے. تو یہ کہنا اس طرح غلطی ہو سکتی ہے، میں نے کب انکار کیا، کیوں نہیں ہو سکتی. جب بندہ درس دے رہا ہوتا ہے، پیرلل میں اس نے عربی کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے، ریکال بھی کرنا ہے، کراس ریفرنس کو، آیات اور احادیث کے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے.
کیونکہ میں قرات کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہی بات ہے. تو 27 سال کم از کم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دورہ قرآن کروایا ہے، اور پھر انہوں نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا. اس کے اندر بھی زبر زیر کی غلطی ہے، اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کچھ جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے یہ کہ کسی نے غلطی ہائی لائٹ کی اور آپ نے دوبارہ غلط پڑھ دیا تو آپ کی زبان پہ چڑھی نہ. یہ کہتے ہیں یہ ناظرات قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، یہ بات کرتے ہیں. جس کو قرآن کی کئی صورتیں زبانی یاد ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ آیات زبانی یاد ہے، وہ کہتے ہیں دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے ان کو بڑا ٹیسٹ آسان کر دیا ہے کہ یہ اپنے بڑے، جن کو انہوں نے بڑا مانا ہوا ہے، قاریوں کی نہیں میں بات کروں گا، ان کے بڑے قرآن کی کوئی ایک صورت مجھے تلاوت کر کے بتائیں قرات کے مطابق. میں غلطیاں بھی نکالوں گا اور میں اس سے بہتر قرات کر کے بھی بتاؤں گا. اس سے بہتر میں اور کیا کر سکتا ہوں. یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے، میں نے قرآن ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا کھولو، جدھر سے تم کھولو گے میں پڑھوں گا. تو انہوں نے سورۃ الکاف کھولی. میں نے کہا سورہ کاف میں سے میں نے پڑھا، تو یہ کہیں گے سورۃ الکاف تو وظیفے والی سورت ہے. میں نے کہا پھر سورہ احزاب کھولی تو میں نے پڑھی. ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اور یہ ساری باتیں میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں. یہ لوگ میرے یہ بھی کلپ کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیلنج کر رہا ہے علماء عرب کو. نہیں، یہ میں ریبٹل کر رہا ہوں. میرا خیال ہے دیوبندی تو ہم ماتم کریں بیٹھ کے کہ تقی عثمانی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 جگہ غلطی کی ہے، اور وہ غلطی ہائی لائٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو صحیح پڑھا ہوا تھا وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ فلسطین کانفرنس والی ویڈیو ریکارڈ ہے. پہلے تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پوری زندگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھی ہے. اور یہ میں ٹونٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ریبٹل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کسی سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مفتی منیب صاحب بھی قرآن کی آیات ان کو بڑی اچھی حفظ ہے، بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. قاری پھر بھی نہیں ہے وہ، یعنی اگر آپ کے نا قرات کر کے وہ پڑھ سکیں اس لہجے میں، وہ تمام بیسک رولز جو وہ جس نے سیکھے نہیں ہوئے نا میرے بھائی، وہ کر نہیں سکتا. عام آدمی جب پڑھتا ہے نا، ہمیں فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ قاری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان چیزوں کا بھی ایون کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قرات میں ایٹ لیسٹ خیال رکھوں. وہ چھوٹی باریکیاں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھوں، اگرچہ وہ لحن جلی نہیں ہوتی، لیکن کئی ایک لحن جلی بھی ہیں جن کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے. تو لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی اس طرح کی غلطی نہیں نکالی ہے. میرے ساتھ ان پرنسپل کوئی بات کرے جو بنیادی عقائد، نظریات کے اوپر، جو تھاٹس کے اوپر، اس طرح کی اگر آپ کریں گے تو میں اب تقی عثمانی صاحب کی یہ اٹھا لوں اور میں کہوں جی تقی عثمانی کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس نے کیا اسلامک بینکنگ بتانی ہے، اسے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہی نہیں آتی. اب میں یہ کرنا شروع کر دوں تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ ان لوگوں کی ناکامی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن ہے یا قاری ہے نا، وہ اٹھائے ہوتے ہیں، وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں. اس 1 گھنٹے کی ویڈیو میں انہیں کوئی ایک جگہ نظر آتی ہے تو اس کا کلپ کاٹتے ہیں. تو پھر یہ مانے کہ اس 1 گھنٹے میں بس وہ ایک جگہ غلطی ہے، باقی جگہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو یہ 60 آیات نہ ہو، 6000 آیات غلط ہو، 60 میں نے ٹھیک پڑھی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے علماء کو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں نہیں، میرے پاس ان کے پرانے علماء کی بھی ریکارڈنگز موجود ہیں، ان میں سے قاری کوئی بھی نہیں. ہاں کچھ قاری ہیں جن کو میں اپریشیٹ کروں گا، ان کی عربی اچھی ہے، جیسے وہ محمدی صاحب ہے، سہیب محمدی صاحب، وہ قاری ہیں. ہاں وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں تو قرآن کی قرات بھی اچھا کرتے ہیں. باقی جتنے انہوں نے مولوی لانچ کیے ہوئے ہیں وہ تو یقین کریں ان کی تو حالت یہ ہے، وہ دعاد کو زاد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا. بالکل ٹھیک.